الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وزمرة الصالحين من الصحابة والتابعين أما بعد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد دین توحید اور امت مسلمہ کی پاسبانی کا کام ایک پہاڑ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بوجھل یہ ناقابل برداشت بوجھ اسلام کے دو مخلص ترین فرزند دل نے متحد ہو کر اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ ان میں پہلی شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی اور دوسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ذمہ داری آ گئی۔ موصوف نے کس مشقت اور جان کونی سے اپنے فرائض خلافت ادا کیے، اس کا اندازہ ذیل کے واقعات سے کیجیے۔ ہرمزان بڑے شان و شوکت کا سپہ سالار تھا۔ یزدگرد شہنشاہ ایران نے اسے اہواز اور فارس دو صوبوں کی گورنری دے کر مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ جنگ ہوئی تو ہرمزان نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ اسے مدینہ میں صحیح سلامت پہنچا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے اسے منظور ہوگا۔ ہرمزان بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا۔ بڑے بڑے ایرانی رئیس اس کے ہمرکاب تھے۔ جب یہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے تاج مرصع سر پر رکھا، دیبا کی قبا زیب بدن کی کمر سے مرصع تلوار لگائی اور شاہانہ جاہ جلال کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا۔ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر پوچھا گیا، امیر المؤمنین کہاں ہے؟ ایرانیوں کا خیال تھا کہ جس شخص کے دبدبے تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کا دربار بھی بڑے ساز و سامان کا ہوگا۔ ایک بدوی نے اشارہ سے بتایا کہ وہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت صحن مسجد میں فرش خاک پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب یرموک میں 30,000 رومی اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہن کر مسلمانوں کے ساتھ لڑے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا؟ صحیح روایت ہے کہ جب تک یہ لڑائی ہوتی رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے وقت چین سے نہیں سوئے۔ پھر جب فتح کی خبر پہنچی تو بے اختیار سجدے میں گر گئے اور آنسو بہانے لگے۔ جنگ قادسیہ میں شہنشاہ ایران نے ملک کی آخری طاقت میدان جنگ میں جھونک دی تھی۔ جنگ کی بلاخیزی اس سے اندازہ کیجئے کہ صرف ایک دن کے اندر مارکہ یا غواص میں 10,000 ایرانی اور 2,000 مسلمان مقتول مجروح ہوئے تھے۔ دوران جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب سے قادسیہ کا مارکہ شروع ہوا آپ ہر روز طلوع آفتاب کے ساتھ مدینہ سے نکل جاتے تھے اور کسی درخت کے نیچے اکیلے کھڑے قاصد کی راہ تکتے رہتے تھے۔ جب قاصد فتح کی خبر لایا تو آپ اس وقت بھی باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ سعد رضی اللہ عنہ کا قاصد ہے تو آپ نے حالات پوچھنے شروع کر دیے۔ قاصد اونٹ بھگائے جاتا تھا، حالات بیان کرتا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکاب کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے۔ جب شہر کے اندر مسلمانوں نے انہیں امیر المؤمنین کہہ کر پکارنا شروع کیا تو قاصد حیرت زدہ رہ گیا کہ آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اب قاصد کہتا تھا کہ امیر المؤمنین آپ نے اپنا نام کیوں نہ بتایا کہ میں اس گستاخی سے مرتکب نہ ہوتا، مگر آپ فرماتے تھے کہ یہ نہ کہو، اپنی اصلی بات جاری رکھو۔ قاصد بیان کرتا گیا اور آپ اس طرح رکاب کے ساتھ ساتھ چل کر گھر تشریف لائے۔ جب خلافت کی ذمہ داری قبول فرما چکے تو مسلمانوں کی مسجد نبوی میں جمع کر کے ارشاد فرمایا، مسلمانوں مجھے تمہارے مال میں اس قدر حق ہے کہ جس قدر کی یتیم کے سرپرست کو یتیم کے مال میں ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوا تو کچھ معاوضہ نہیں لوں گا، اگر نہیں تنگ دست ہوا تو صرف کھانے کا خرچ لوں گا۔ پھر بھی مجھ سے برابر باز پرس کرتے رہنا کہ میں نہ تو بیجا طور پر جمع کروں اور نہ بیجا طور پر خرچ کر سکوں۔ بیماری میں شہد کی ضرورت ہوئی تو مسجد نبوی میں سب کو جمع کر کے درخواست کی، اگر آپ لوگ اجازت دے تو بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے لوں۔ لوگوں نے منظور کیا تو شہد لیا۔ رات بھر نماز پڑھتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی۔ آنسو کی روانی سے چہرے اقدس پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جب قرات کرتے کرتے ہوئے یہ آیت پر پہنچے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اس زور سے روئے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے
ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں سوج گئی۔ بعض دفعہ لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ فرط غم سے آپ کا دل چھوٹ جائے گا اور آپ بچیں گے نہیں۔ کئی دفعہ حالات اس قدر رقیق ہو جاتی تھی کہ کئی دن تک لوگ بیمار پرسی کرتے آتے تھے۔ ایک صحابی ان اعمال حسنہ کا ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انجام دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے اور ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ اگر اجر نہ ملے تو عذاب ہی سے بچ جاؤں۔ ایک راستے پر سے گزر رہے تھے، کچھ خیال آیا، وہیں آپ زمین کی طرف جھکے اور ایک تنکا اٹھا لیا، پھر ارشاد فرمایا، اے کاش میں اس تنکے کی طرح ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، اگر آسمان سے ندا آئے کہ ایک آدمی کے سوا دنیا کے تمام لوگ بخش دیے جائیں گے، تب بھی میرا خوف زائل نہیں ہوگا، میں سمجھوں گا شاید وہ بدقسمت انسان میں ہوں گا۔